جی نہیں کل پڑھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ محافل میلاد سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آج یہ ہماری تیسری نشست ہے، یعنی تیسری محفل ہے، اور آج کی محفل کو سجائی گئی ہے مرحوم ایاز احمد صاحب، سید ایاز احمد صاحب کے فرزندان اور ان کی فیملی نے مل کر آر ٹی نگر کی خانقاہ کے پاس آج اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حاضری کو قبول فرمائے اور بطور خدا کی رحمت کو اس طرف توجہ کرنے کے لیے، یعنی حصول برکت کے لیے، آئیے ہم تلاوت کلام پاک سے آج کی اس محفل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے برادرم محمد رضوی صدیقی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہمیں محسوس فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں۔ ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی کہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہر دو ذرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولاي صلی وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من نور ومن نجم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔
محمد فخر عالم بادشاہ سجا، وہ محمد فخر عالم بادشاہ سجا، سرور سلطان رب شہ عجم۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم؟ عرض کی جبریل نے شاہدی محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔ معین الدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام احباب کو سرکار کی 1500ویں میلاد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس سال کے محافل میں میرا یہ پہلا پرفارمنس موقع ہے، جو میں کوشش کر رہا ہوں۔ ہر بار میں یہ سوچتا تھا کہ ہم سب سرکار کی نعت گنگناتے ہیں، اس بار میں تھوڑا ایک سوچا ہوں کہ ایک کوشش ہے سرکار کی نعت گنگنانے سے پہلے ایک بار ہمارے رب العزت اللہ کی بھی تعریف کر لیں، ان کی بھی حمد باری کر لیں، تو سب مل کے ایک بار نعت شریف میں درود شریف۔ یہ اللہ کے ایک کیا بولتے ہیں، جو اللہ رحمت دیتے ہیں اس کی لمٹ نہیں ہے بولتے ہیں، تو اس حساب سے ہم لوگ ہر دن ہر مہینہ درود شریف کو جو پڑھتے رہتے ہیں، اس حساب سے ایک چھوڑ دے تسبیح پڑھنا، چھوڑ دے تسبیح کو گن گن کے پڑھنا اے اقبال، چھوڑ دے تسبیح کو گن گن کے پڑھنا اقبال، اس سے کیا حساب کرنا جو ماہ ربیع الاول میں بھی بے حساب تھے۔ آپ کی نعت شریف کی طرف توجہ۔ دل کی دیوار پہ ایک نقش بنایا ہوا ہے، دل کی دیوار پہ ایک نقش بنایا ہوا ہے، نقش کو اس سے محمد سے سجایا ہوا ہے، اس نقش کو اس میں محمد سے سجایا ہوا ہے۔ وہ مدینے میں جو دو باغ جنت والے، وہ مدینے میں جو باغ ہے جنت والے، ان کی خوشبو کو دل و جان میں بسایا ہوا ہے۔ ایک مدینہ تو وہ ہے جس میں آئے ہوئے ہیں ہم، ایک مدینہ تو وہ ہے جس میں آئے ہوئے ہیں ہم، ایک مدینہ ہے جو قرآن میں آیا ہوا ہے۔ میں مدینے میں مسافر نہیں کہتا خود کو، میں مدینے میں مسافر نہیں کہتا خود کو، ایک نسبت نے یہ احساس دلایا ہوا ہے۔ ڈوبنے والا تھا جب سوئے مدینہ دیکھا، ڈوبنے والا تھا جب سوئے مدینہ دیکھا، میں نے ہر موج کے ماتھے پر پسینہ دیکھا۔ گنہگار ہوں دہلیز پہ بٹھا دیجئے، گنہگار ہوں دہلیز پہ بٹھا دیجئے، مگر اے حضور میری حاضری لگا دیجئے۔ کھڑا ہوں سر کو جھکا کر میں سب سے آخر میں، کھڑا ہوں سر کو جھکا کر میں سب سے آخر میں، کسی سے یہ نہیں کہتا کہ راستہ دکھا دیجئے۔ ملے یہی میری مٹی کو کوئی جائے قرار، حضور ایسا کوئی سلسلہ بنا دیجئے۔ گردن مدحت افلاک کی نیت کی ہے، اپنے اقامت سے بڑی بات کی حسرت کی ہے،
آپ کی ذات سے اس درجہ محبت کی ہے، نعت لکھے ہوئے کاغذ کی بھی عزت کی ہے۔ رات بھر جاگ کر اشعار لکھے ہیں میں نے، رات بھر جاگ کر اشعار لکھے ہیں میں نے، یعنی کاغذ پہ تہجد کی عبادت کی ہے۔ کیا بات، کیا بات، واہ واہ واہ۔ ہم تاخیر زمان کے سبب دور رہے، ہم نے ہاتھوں پہ نہیں ذکر پہ بیعت کی ہے۔ یہ میں یہاں جو لکیریں لگاتا رہتا ہوں، یہ میں یہاں جو لکیریں لگاتا رہتا ہوں، مدینے جانے کے راستہ بناتا رہتا ہوں۔ نہ جانے کب میرے آقا یہاں چلے آئے، نہ جانے کب یہاں آقا میرے چلے آئے، اس لیے اپنے گھر کو مسلسل سجاتے رہتا ہوں۔ جانے کی صدمات سے دو چار ہو جاتا ہوں میں، جانے کن صدمات سے دو چار ہو جاتا ہوں میں، نعت جب نہیں کہتا بیمار ہو جاتا ہوں۔ کان میں بس نعت کے الفاظ پڑھنے ہی چاہیے، خود بخود ہی نیند سے بیدار ہو جاتا ہوں۔ رو رہا ہوں جب نعت نبی کہتے کہتے، رو رہا ہوتا ہوں جب نعت نبی کہتے ہوئے، دل ہی دل میں حاضر دربار ہو جاتا ہوں۔ آخری اشعار ہے۔ سبز گنبد کی جن آنکھوں نے زیارت کی ہو، سبز گنبد کی جن آنکھوں نے زیارت کی ہو، تیرگی میں بھی انہیں صاف نظر آتا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ چوم لینے دے دربار حرم جالیوں کو، چوم لینے دے دربار حرم جالیوں کو، تتلیاں بیٹھنے سے پھول کا کیا جاتا ہے، تتلیاں کا بیٹھنے سے پھول کا کیا جاتا ہے۔ رکھوں میں کیوں نہ ان کی محبت سنبھال کر، رکھوں میں کیوں نہ ان کی محبت سنبھال کر، بچتا ہی کیا ہے روح کو تن سے نکال کر۔ جب جاتی ہے کس طرف مدینے کو راستہ، جاتا ہے کس طرف مدینے کو راستہ، ہر روز میں دیکھتا ہوں نقشہ نکال کر۔ شکریہ۔ اچھا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام شفیع انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کا رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، اللہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا سلسلہ ہے۔ وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح شمس الضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر الدجا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں،
لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام شفیع انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پہلی مجلس میں صاحب سجادہ نے دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا، تو میں سوچتا ہوں کہ اسی کو عنوان بنا کر آج ایک فضیلت صحابہ کرام پر ایک منقبت کی طرح پیش کروں۔ تو اس سے پہلے ایک خطا سماعت فرما لیجیے۔ ہواؤں میں خوشبو ہے زلف دوتا کی، ہواؤں میں خوشبو ہے زلف دوتا کی، ضیا ہر طرف ہے رخ والضحیٰ کی، کروں کس طرح میں ثنا مصطفیٰ کی، سخن چاہتا ہے زباں کبریاء کی، کیا الفاظ ان کا، واہ واہ، سخن چاہتا ہے زباں کبریاء کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کمال کمال کے الفاظ، فن چاہتا ہے زبان کی کبریاء، سبحان اللہ۔ کیسے آسودہ وہ اصحاب ہوا کرتے تھے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوا کرتے تھے، کیسے آسودہ وہ اصحاب ہوا کرتے تھے، جو انہیں دیکھ کے شاداب ہوا کرتے تھے، دن میں کرتے تھے کئی بار زیارت ان کی، صحابہ کرام تو دن میں ہر مرتبہ دن میں کرتے تھے کئی بار زیارت ان کی، پھر بھی راتوں کو وہ بیدار ہوا کرتے، پھر بھی راتوں کو وہ بیدار ہوا کرتے تھے۔ اس شعر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ پاس رکھ لیتے تھے ایک منہ مبارک ان کا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ ہر جنگ میں فتح کیسے حاصل کرتے ہیں، تو اسی میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ پاس رکھ لیتے تھے ایک منہ مبارک ان کا، اور تا عمر ظفر یاب ہوا
ظفر یاب ہوا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور تا عمر ظفر یاب ہوا کرتے تھے. صاحب سجادہ نے کہا کہ دربار رسول میں جب صحابہ اکرام حاضر ہوتے تو سب اپنے سروں کو جھکا لیتے تھے تاکہ پرندے بھی آ کر بیٹھ جائیں. اب یہی اس شعر میں ابھی آئندہ شعر میں ملاحظہ کریں. یہ وہ در ہے جہاں انداز تکلم ہی نہیں. یہ وہ در ہے جہاں انداز تکلم ہی نہیں. سانس لینے کے بھی آداب ہوا کرتے. سانس لینے کے بھی آداب ہوا کرتے تھے. یہ وہ رستے جہاں آقا کا گزر ہوتا تھا. یہ وہ باغات جو سیراب ہوا کرتے تھے. مختار صاحب اس سے پہلے ایک آخری شعر سن لیجیے. ایک نظر ایک تبسم پہ وہ مر مٹتے تھے. ایک نظر ایک تبسم پہ وہ مر مٹتے تھے. اور یہی جینے کے اسباب ہوا کرتے تھے. اس نے یوسف پہ کٹی انگشت زنا مصر میں. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ایک نظر ایک تبسم پہ وہ مر مٹتے تھے اور یہی جینے کے آداب اسباب ہوا کرتے تھے. مختار عرض کرتا ہوں. دیکھ لیتا ہوں میں خرطاس پہ لکھ کر حسان. واہ واہ واہ. دیکھ لیتا ہوں میں خرطاس پہ لکھ کر حسان. وہ مناظر جو کبھی خواب ہوا کرتے تھے. آمین. آباد رکھیں گے. آمین. جزاک اللہ. کیا بات. کیسے آسودہ وہ اصحاب ہوا کرتے تھے. السلام علیکم. ماشاء اللہ. واہ واہ واہ. یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے نعت سننے سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حمد درود پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا. نور حق جلوہ نما
تھا مجھے معلوم نہ تھا شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری عرش پر وہ ہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا بارہا جس نے کہا تھا انا بشر اس نے بارہا جس نے کہا تھا انا بشر اس نے مرانی بھی کہا تھا مجھے معلوم نہ تھا مرانی بھی کہا تھا مجھے معلوم نہ تھا جس نے امت کے لیے رو کے گزاری راتیں جس نے امت کے لیے رو کے گزاری راتیں وہی محبوب خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا دیکھا جب قبر میں اس پر دنشی کو تو کھلا دیکھا جب قبر میں اس پر دنشی کو تو کھلا دل سالک میرا تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ آئیے میں اور آپ مل کر بارگاہ سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل میں ایک مرتبہ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب وترضى ان تصلی علیہ نعت شریف کے اشعار سے قبل چند اشعار بالخصوص نعت خانوں کے زیر نظر کرتا ہوں بغور سماعت فرمائیں یہ چاندی ٹھوکروں میں ہے یہ چاندی ٹھوکروں میں ہے یہ سونا ٹھوکروں میں ہے یہ چاندی ٹھوکروں میں ہے یہ سونا ٹھوکروں میں ہے خزانہ غلامان محمد کے ٹھوکروں میں ہے خزانہ غلامان محمد کے ٹھوکروں میں ہے کچھ ایسے نہ سمجھ یہ کہتے ہیں عقل نہ سمجھ سے کچھ ایسے نہ سمجھ یہ کہتے ہیں عقل نہ سمجھ سے جو یہ کہتے ہیں آقا کا گھرانہ ٹھوکروں میں جو یہ کہتے ہیں آقا کا گھرانہ ٹھوکروں میں ہے حسین ابن علی کے صبر پہ ہے ناز عالم کو
حسین ابن علی کے صبر پر ہے ناز عالم کو، لبوں پہ پیاس کی شدت ہے دریا ٹھوکروں میں، لبوں پر پیاس شدت کی ہے دریا ٹھوکروں میں۔ بالخصوص نعت خان تو جھوم جائیں گے اس شعر پر۔ آخر نبی کی نعت سننا اور سنانا میرا شیوا ہے، نبی کی نعت سننا اور سنانا میرا شیوا ہے، تمہارے شرک و بدعت کے فتوے میری ٹھوکر، تمہارے شرک و بدعت کا فتویٰ ٹھوکر۔ آئیے نعت کے چند اشعار پر اقتدا کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، مجھ نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، کسی منصب کا طلبگار ہونا دنیا کا، کسی منصب کا، کسی منصب کا طلبگار ہونا دنیا کا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، آپ کی یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ کی یاد جو آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہیں سے مانگو، ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہیں سے مانگو، اپنے دامن میں نہ احسان
پرائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا جب سیوانے پہ خورشید قیامت ہوگا. یہ پہلی مجلس میں آپ نے سنا تھا سورج سمجھ جب سوانے پہ خورشید قیامت ہوگا اپنے زلفوں کے گنہگار پہ سائے رکھنا اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سائے رکھنا. آمین آمین. مقتے کا شعر ہے. شاید اس راہ سے خالد آقا گزرے شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. سبحان اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومأوانا وملجانا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولاعنا وأشرفنا أحمد المجتبى والمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا رأينا قالوا انظرنا صدق الله ومولانا العظيم. صاحب بلند مرتبہ بارگاہ اولیاء کرام ہندوستان بغداد مدینہ شریف سے وہاں کی جو نور نظر بن کر آئے ہیں صاحب سجادہ اور فرزند پیر صدیق شاہ ایوب شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم عالی حاضرین و ناظرین وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بن لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا
وہ اپنے پرائے کا غم کھائے، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، دور اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل میں زیر و شکر کرنے والا، اتر کر عرب جس پہ صدیوں سے تھا چہر چھایا، پلٹی بس ایک آن میں اس کی گایا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کا بر لانے والا، قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تو کسی کا صفا تھا، عرب جس پہ صدیوں سے تھا جہل چھایا، وہ جو ہوتی کسی گھر میں پیدائے دختر، تو خوف شماتت سے گئے رہنے مادر، کھڑی دیکھتی اپنے شوہر کے تیور، اسی وقت جا کر آتی در دور اندر، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ جو صحابی رسول کے سرکار کے، تو فرما رہے ہیں کہ آقا جب میں کہیں کام سے چلا گیا تھا کاروبار میں، آنے کے لیے جو ہے کئی سال گزر گئے، میری بیوی جو ہے اس بچی کو چھپا کر پالی تھی، لیکن معاشرے کا ڈر تھا، میں اس بچی کو لے کر دفنانے کے واسطے گیا، تو اس وقت میں جو ہے وہ بچی اپنے ہاتھوں سے خبر کھود رہی تھی، اور میں اس بچی پر رحم ترس نہیں کھایا اور اس بچی کو درگور کر دیا، تو میں نے قرآن شریف کی چھوٹی سی آیت ہے، سرکار جب کوئی ارشادات فرماتے تھے، اس سے پہلے جب جاہلیت کا زمانہ تھا، سرکار جب مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تو جاہل لوگ آ کر بولتے کہ اے محمد آ ادھر، تو سرکار کی خلق ایسی تھی کہ سرکار خطبہ چھوڑ کر جاتے، اس سے بات کرتے اور واپس آ جاتے، لیکن یہ معاملہ اللہ کو پسند نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں واضح طور پر کہہ دیا کہ میرا نبی اگر کچھ تم سے کہے، اگر تم اسے برابر نہیں سنے وہ بات کو، سمجھ میں نہیں یہ بات، تو پھر بولو گا تو نہیں بولنا سرکار، وَلَا تَقُولُوا رَأَيْنَا، یہ بات پھر پلٹا کر بولنا نہیں، میرے نبی سے پلٹا کو بولو گا تو نہیں بولنا، قَالُوا انظُرْنَا، یا رسول اللہ مجھ پر نظر کر، نظر کرم ہو آقا، یہ اشرفی کا گھر ہے، زندگی مختصر ہے، دور آپ کا نگر ہے، او زندگی میں آقا نظر کرم تمہاری، سمجھوں گا زندگی کی معراج ہے ہماری، نظر کرم ہو آقا یہ اشرفی کا گھر ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ، اولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین، اما بعد،
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم تعزره توقره آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. باوقار بصد احترام پیر طریقت رہبر شریعت ماہی شرک و بدعت الشاہ محمد مہوی صدیقی المعروف مکی شاہ ایوب حضرت کے لطف و کرم سے آج ہم اور آپ مل کر کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے اور سب سے پہلے صاحب خانہ میرے ماموں سید ایاز مرحوم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میلاد مصطفیٰ کے صدقے سے ان کے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کی خبروں میں نور مصطفیٰ جلوہ افروز فرمائے آمین ثم آمین. تو آج میری تقریر کا عنوان الگ ہے کیونکہ یہ میلاد مصطفیٰ در حقیقت میں اس وجہ سے منایا جاتا ہے یہاں پر تعظیم رسول سکھایا جاتا ہے. رسول کی تعظیم کیسے کریں, رسول کی تکریم کیسے کریں, رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کیسے باادب کھڑے ہونا. چلو معارج النبوت ایک کتاب ہے, اس کے اندر جلد اول اس میں ایک مختصر کے طور پر ایک واقعہ ہے. اللہ تعالی جب کوئی اس کے محبوب کی تعظیم نہ کرے ان فرشتوں کو بھی بلندی سے پستی میں اتار دیتا ہے. دیکھو ایک مرتبہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کچھ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, اجازت ہو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جبرائیل کہو کیا کہنا چاہتے ہیں. تو جبرائیل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا اچانک سے کوہ قاف سے گزر ہوا. یہ اب تک آپ نے کوہ قاف جو ہے میرے علم میں یہ چیز نہیں ہے, آپ لوگ نے سنا ہے نہیں, میں تو سنا تھا کوہ ہمالیہ یعنی جو پہاڑ ہمالیہ کا پہاڑ ہوتا ہے نا, ہمالیہ کا پہاڑ اور دیگر پہاڑوں کو سنا تھا, مگر یہ کوہ قاف جو ہے یہ ایشائی کے جانب ایک پہاڑ کا نام ہے. میرا وہاں سے گزر ہوا کوہ قاف سے,
اور پہاڑ کے اندر ایک حصے میں آہو فغان کی آواز آ رہی تھی، رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جب اس رونے کی آواز کو تلاش کرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک فرشتہ نظر آیا، اور وہ فرشتے کو میں نے کہاں دیکھا تھا؟ وہ فرشتے کو میں پہلے آسمان پر دیکھا تھا، اور پہلے آسمان پر اس کا مقام یہ تھا کہ نوری تخت پر تھا، اور اس کے آس پاس ارد گرد 70,000 فرشتے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ تو حال یہ ہوا کہ وہ فرشتہ پستی میں آ گیا، بلندی سے پستی میں آ گیا۔ تو میں نے اس فرشتے سے پوچھا، بتا تیرا اتنا بلند رتبہ ہے، پہلے آسمان پر تو نے نورانی تخت پر بیٹھا تھا، اور تخت پر بیٹھا تھا، تیرے آس پاس ارد گرد صفوں باندھ کر کے تعظیم کے لیے فرشتے 70,000 کھڑے ہوئے تھے، تو نے اتنا بلند مقام سے پس میں کیوں آ گیا؟ تو اللہ اکبر، وہ فرشتہ رو کر عرض کرنے لگا، اے جبرائیل امین، میں معراج کی رات میں میرے نورانی تخت پر بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی بیٹھا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گزری، اور میں بیٹھا ہی رہا تھا، تو اللہ کو پسند نہ آیا، میرا محبوب جا رہا ہے، تعظیم کے لیے کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ فوراً اس نے بلندی سے پستی فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل رو رو کر عرض کرنے لگے، جبرائیل کے بارگاہ میں رو رو کر وہ فرشتہ عرض کرنے لگا، ہو سکتا ہے آپ سے کوئی خطا، آپ اس معذرت پیش کر سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ جا سکتے ہیں۔ تو اللہ اکبر، جبرائیل امین جب اللہ کی بارگاہ میں گئے اور اس فرشتے کا معروضہ پیش فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے جبرائیل، یہ میری بارگاہ میں نہیں، میرے محبوب کی بارگاہ میں گستاخی ہوئی ہے، اور اس کا بدلہ، اس کا معاوضہ، اس کا اجر یہ ہے کہ میرے محبوب پر 100 درود پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس درود کے برکت سے اس فرشتے کو معاف فرما دے گا۔ تو اللہ اکبر، جیسے جبرائیل امین جا کر یہ مژدہ سنائے، وہ فرشتہ صرف درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ پھر پستی سے اٹھا کر بلند فرما دے گا۔ تو الغرض تعظیم رسول سکھانے کے لیے ہم میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں، آداب رسول سکھانے کے لیے ہم میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں۔ بس انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک کا ورد کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما باركت وترضى بالصلاه عليه صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی قال فی شان حبیبہ الکریم علیہ التحیۃ التسلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد مولانا محمد طب القلوب دوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان ونبیا وآدم وبینہ معرفین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا بعث محمدا أيده بأيديه أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہا ہے میرے محبوب تیری پردہ نشینی ہے عجیب. دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال اور غربت کا یہ عالم کہ رگے جان سے قریب. چشم عامہ میں خورشید دے دور ہے دیدے صاحب دید میں نور ہے. آنکھ والوں سے اے بے بصر پوچھ لے میرا سرکار نور علی نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم. جب ہوئے جلوگر مالک بحر و بر خود قرینے میں سارا نظام آ گیا. عرش کو فرش کو مرتبہ عرش کا مل گیا آسماں کا زمین کو سلام آ گیا. ایمان آپ حاصل ایمان آپ ہیں نزا ہوں میں کہ اب میری پہچان آپ ہے. سب پر بقدر حسن ہوتے ہیں منکشف قرآن آپ مانیے قرآن آپ ہیں. اور وجہ ہے سکون ہے اس میں گرامی کا ایک ورد دشواریوں میں کس قدر آسان آپ ہیں. غیروں سے عاقبت کا بھی ہے آپ کو خیال اپنی امت کے واسطے بھی پریشان آپ ہیں. آپ آ گئے تو راہ ہدایت ہوئی تمام دین مبین کا آخری اعلان آپ ہیں. دامن میں آپ کے ہیں دو عالم کی نعمتیں ہر زاویے سے سور رحمان آپ ہیں. کر دیجئے نگاہ عنایت سحر پہ بھی سرکار دو جہاں کے سلطان آپ ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا عزت مآب حضرت سجادہ نصیر صاحب احترام مقام خلیفہ اکرام اور خوش نصیب جماعت جو سرکار کی میلاد میں آئے ہیں آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. I'll just speak now for a few minutes about the blessed birth of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. All praise is due to Allah, the Lord of all the worlds. Countless blessings and peace be upon the crown of creation, the light of guidance, the seal of the prophets, our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May peace and blessings be upon his noble family, his righteous companions, and all those who follow him with sincerity until the day of judgment. Today, we gather to celebrate Mawlud al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, the blessed birth of the greatest mercy sent by Allah to mankind. It is not merely a historical commemoration, but a moment of reflection, love, and revival of our connection to the one whose life transformed the whole world. The 12th of Rabiul Awwal marks the dawn of mercy, the rise of light, the appearance of the most perfect human beings, Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allah says in the Holy Quran, and we have sent you not, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, except as a mercy to the worlds. His birth was not just a moment in time, it was a divine event that shook the heavens. Angels descended, the idols fell in Makkah, and the fire temples of Persia were extinguished, all testifying the arrival of Rahmatul lil Alameen sallallahu alaihi wasallam. From birth, the Prophet was a source of light. His sallallahu alaihi wasallam divine light, Noor, guided the hearts of the Sahaba Ikram Rizwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, and through them it continues to guide us until the day of judgment. His light and character from birth, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was the most honest, as-Siddiq, al-Amin, even before revelation.
His character was so noble that Allah declared, "Indeed, you are of a magnificent character." He never uttered a harsh word, never sought revenge for himself. He smiled even at those who wronged him. He forgave the people of Taif when they stoned him. Why? Because he was sent as a mercy, not to give punishment. Celebrating Mawlid of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is not about innovating in the religion. It's about expressing our love, reviving his seerah life, sending salawat and committing ourselves again to his path. The Sahaba radiyallahu ta'ala anhum ajma'in would rejoice in his company. The Taibin would weep remembering his blessed words. How can we, centuries later, not feel honored to sit in a gathering that simply speaks of the most outstanding human being Allah has ever created? Let this celebration not end with speeches and anything else. Let it continue in our daily prayers, our compassion, our forgiveness, our love for truth, and our commitment to justice. So, with this, I conclude here and seek du'as of all of you. آپ تمام سے دعاؤں کی گزارش ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سجاد نشین صاحب کو عمر میں درازی عطا فرمائے اور اس طرح کی تقریروں کو انتخاب کرنے کے لیے بے انتہا سرکار کی نظر کرم فرمائے اور ہم تمام کو باعث رحمت باعث شفاعت کا ایک ذریعہ بنا دے. السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زمزم و کوثر تسنیم نہیں لکھ سکتا. زمزم و کوثر تسنیم نہیں لکھ سکتا. یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت, میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی میم بھی نہیں لکھ سکتا. آپ کے نام کی میم بھی نہیں لکھ سکتا. یہ آج ہماری تیسری نشست ہے. میرے تعلقات سب سے ان والوں سے بھی ہیں, ان والوں سے بھی ہیں. ان والے تو ان آ جاتے ہیں, ان ہو جاتے ہیں, لیکن ان والے ان میں ہی رہ جاتے ہیں. لیکن ان رہ کر خاموش نہیں رہتے, وہ بھی دیکھتے ہیں. 2 دن کا پروگرام دیکھ کر ایک صاحب ان نے مجھ سے فون کر کے یہ کہا, حضرت آپ جو میلاد کی محفل منا رہے ہیں, کیا یہ سرکار جب پیدا ہوئے تھے تو کیا یہ تب بھی اسی طرح منایا کرتے تھے, یا ثبوت کہیں حدیث سے؟ میں نے کہا جب آپ 2 دن سے مسلسل دیکھ رہے ہیں تو تیسرا دن بھی دیکھ لو, میں بات چھوٹی مختصر اس میں کہہ دوں گا. تو ان والوں کے لیے میرا جواب یہ ہے, جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بعث ہوئی تو بتاؤ کون مسلمان تھا, کون مومن تھا جو خوشی منائے؟ کل کے کل کفار و مشرکین تھے. اگر مسلمان مومن ہوتے پیدا ہوتے ہی لوگ تو بے انتہا ہمارے سے زیادہ خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں. اور نبی کی ولادت پر خوشی منانا اگر دیکھتے ہیں تو جب مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے نبی چلے تو نبی کی آمد پر چھوٹی چھوٹی بچیوں نے دف بجا کر کیا پڑھا؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ الہی. تو جواب ان والوں کے لیے یہی ہے کہ دائرے شریعت میں رہ کر سرکار کی میلاد کو جس طرح بھی مناؤ وہ خدا کی بارگاہ میں معظم ہے. اسی لیے میرے پیر مرشد کہا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ جب کسی سے ایمان چھین لیتا ہے تو عقلوں کو سلب کر لیتا ہے.
تو جب بے عقلی ہوتی ہے تو ایسی باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. نبی کا جشن اپنی طاقت کے مطابق شریعت کے دائرے میں رہ کر منانے کی توفیق ہم سب کو بارہا نصیب فرمائے. آمین. ورفعنا لک ذکرک. اے محبوب، ہم نے آپ کی خاطر، کسی اور کی خاطر نہیں، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا. مسلسل 2 دن سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں. انشاءاللہ آج کوشش کروں گا کہ اس کو، آج کی بات کو میں ختم کروں. ختم تو نہیں ہوگی، زندگی بھر بھی اس آیت پر اگر کہتے رہیں تو ختم نہیں ہوگی، چونکہ کسی اور پہلو پر مجھے کہنا ہے، لوگوں کا اصرار ہے. تو انشاءاللہ آج اپنی بات کو یہاں پر رکھوں گا. علماء کرام اس آیت کی تشریح میں کیا فرماتے ہیں؟ اے نبی، اللہ تعالیٰ نبی کو ان کی سنتوں اور سیرت کی وجہ سے دنیا میں یاد کیا جائے گا. نبی کی سنت اور سیرت کی وجہ سے دنیا میں یاد کیا جائے گا. مثلا ہم میں بیشتر احباب ہیں جو چہرے پر سنت رسول چھوڑیں گے. چھوڑے تو ہم ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ نبی کی سنت کو چھوڑیں گے. تو کام ہمارا ہے، لیکن بولی اس کے پیچھے کس کی ہو رہی ہے؟ سرکار کی ہو رہی ہے. تو کوئی بھی سنت عمل ہم قائم کریں تو لوگ ہم سے یہ نہیں کہیں گے کہ ماشاءاللہ تم نے یہ بہت اچھا کیا ہے. یہ تو نبی کی سنت ہے. نبی کی سنتوں کو جہاں آباد کیا جاتا ہے خدا وہاں بہت خوش ہو جاتا ہے. جیسے چند احباب کو آپ نے دیکھا ہوگا مدارس میں طلباء جو بچے پڑھتے ہیں سروں پر امامہ باندھتے ہیں، امام مساجد میں امامہ باندھتے ہیں، علماء کرام امامہ باندھتے ہیں. جب ان کے اماموں کو دیکھتے ہیں تو محنت اور مشقت طلباء بچوں کی، علماء کی دکھی جا رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے حقیقت سنت کس کی ہے؟ نبی کی سنت ہے. یہ سب نبی کی سنتوں ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں نبی کی سنتوں کی وجہ سے نبی کو یاد کیا جائے گا، نبی کو ہمارے درمیان یاد کیا جائے گا. ہم روزہ رکھتے ہیں نا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اگر کوئی صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہا کیا وہ روزہ کہلاتا ہے؟ نہیں. روزہ اسی وقت ہوتا ہے جس طرح نبی نے روزہ رکھا تھا اس طرح تم بھی روزہ رکھو تو اب یہ روزہ کہلائے گا، ورنہ صرف ایک بھوک کا اشارہ کہلایا جائے گا. تو لہٰذا روزہ رکھنا بھی کیا دکھایا جا رہا ہے؟ نبی کی سنت ہے. اسی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں نا. اللہ جو نہیں پڑھتے انہیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ مکمل ہدایت عطا فرمائے کہ اس کی طرف ہمارے دلوں کو مائل فرما کر، ہماری سستی کاہلی کو ہم سے دور فرما کر اس کی بارگاہ میں ہماری جبینوں کو سجدہ ریز ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. الغرض نماز پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ جیسا روزہ آپ نے رکھا تھا اللہ کے لیے، نماز بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جب نماز میں قیام کرتے ہیں تو قیام کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جب رکوع کرتے ہیں تو رکوع کس کے لیے؟ اللہ کے. جب سجود کرتے ہیں تو سجدے کس کے لیے؟ اللہ کے. جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو تشہد کس کے لیے؟ اللہ کے. یہ سب اللہ کے لیے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ اے محبوب، عبادت تو میری ہو رہی ہے لیکن تمہاری سنت ہو جائے. سبحان اللہ. کیا سنت ہو جائے؟ آپ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جب تم قیام کے لیے کھڑو تو احمد کا الف بن جاتے ہو، جب تم رکوع میں چلے جاتے ہو تو احمد کی ہاء بن جاتے ہو، جب تم سجدے میں چلے جاتے ہو تو احمد کی میم بن جاتے ہو، اور جب تم تشہد میں بیٹھتے ہو تو احمد کی دال بن جاتے ہو. عبادت میری ہو اے مصطفیٰ، تصویر تمہاری. سبحان اللہ. عبادت میری ہو اور تصویر تمہاری ہو. تو جو یہ قیام اللہ تعالیٰ جو چیئروں پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں اس میں میں سب سے پہلے ہوں، دوسروں کی طرف اشارہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے میری اس بیماری سے جلد از جلد شفا عطا فرمائے تاکہ عبادت کی لذت کو میں اس طرح ادا کروں جس طرح پڑھوں تو نبی کے احمد کی تصویر بن جاؤں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان احباب کو بھی جو چیئروں پر کسی شرعی عذر کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے کھڑ کر انہیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے، صحت مندی عطا فرمائے. آمین. الغرض عبادت خدا کی ہے اور تصویر احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے. اچھا ہم حج و عمرہ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جنہیں استطاعت دیا ہے من استطاع الیہ سبیلا، جنہیں استطاعت دیا وہ حج کو جا رہے ہیں، وہ بارہا عمرہ کو جا رہے ہیں. اب جاؤ عمرہ، کوئی ایک طواف کر کے اب کہہ دے کہ میرا طواف، ایک چکر کر کے کہہ دے کہ میرا طواف ہو گیا. نہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں چند نااہلوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے ایک چکر لگا دیتے ہیں تو آپ کا طواف ہو جائے گا.
ارے تمہارے چکر 1-10 لگانے سے نہیں، اتنے چکر لگاؤ جس طرح مصطفیٰ جان رحمت نے لگایا تھا. جب 7 چکر خدا کے اس پاکیزہ گھر کی طرف تم کر لیتے ہیں تو اب تمہارا طواف مکمل ہو جاتا ہے. کوئی صفا مروہ پر دن رات دوڑ رہا ہے تو اسے صحیح نہیں کہا جاتا ہے. دوڑ رہا ہے صفا مروہ پر دن رات، لیکن اسے صحیح نہیں کہا جاتا ہے. جب جتنی مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت نے صفا مروہ پر صحیح کی تھی، دوڑا تھا، اسی اداؤں کا نام کیا ہے؟ سنت نبی ہے. اب جاؤ تم تمہاری مرضی سے حج کے ایام میں مینا، مزدلفہ اور عرفات میں قیام نہیں کر سکتے. انہی تاریخوں میں جا کر قیام کرنا ہے. اس سے ہٹ کر جب جاتے ہیں تو ایک زائر بن کر جاتے ہیں، مقام مینا دیکھتے ہیں. اور مقام عرفات میں دوران حج یوم عرفہ کے دن اگر حاجی ہوش و حواس کی حالت میں چند سیکنڈ رک جاتا ہے، کھڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا حج قبول فرما لیتا ہے. اسی لیے سعودی گورنمنٹ کو آپ نے دیکھا ہوگا، جو بیمار ہوتے ہیں انہیں کم از کم اسٹریچر پر لاتے ہیں عرفات کے میدان میں تاکہ ان کی وہاں پہ موجودگی ہو جائے. علماء کرام یہاں تک لکھتے ہیں یوم عرفہ کے دن اگر کوئی پرندہ عرفات کے مقام سے اڑ کر گزر جائے تو وہ بھی حاجی کہلاتا ہے. وہ بھی حاجی کہلاتا ہے. ہماری مرضی سے جس طرح نہیں بھائی ہم بچپن سے سنے آئے ہیں غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب پڑھ لینا ہے. اگر عرفات میں قیام کیے ہیں تو غروب آفتاب کو دیکھ کر تم مغرب نہیں پڑھ سکتے. رات کتنی بھی ہو جائے وہاں سے آپ کو مزدلفہ جانا ہے، چاہے رات کے 2 کیوں نہ بج جائیں، مزدلفہ جا کر 2 نمازیں وہیں ایک ساتھ پڑھنا ہے، مغرب اور عشاء. تو نبی کی سنتیں خدا کی عبادت کہلاتی ہیں. اور پھر آگے چلو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. قرآن میں تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں سے پکارا ہے. قرآن اٹھا کر دیکھو، یا محمد کہیں نہیں کہا. سارے قرآن میں یا محمد نہیں ہے، بلکہ دیگر انبیاءوں کو اگر آدم کو مخاطب کرنا ہے تو کہتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اگر نوح کو انہوں نے اللہ تعالیٰ اگر پکار رہا ہے تو یا نوح انہو لیس من اہل کہہ رہا ہے. اگر ابراہیم کو پکار رہا ہے یا ابراہیم قد صدقت رؤیا کہہ رہا ہے. اگر موسیٰ کو کہہ رہا ہے پکار رہا ہے تو یا موسیٰ لا تقف کہہ رہا ہے. اور زکریا کو پکار رہا ہے تو یا زکریا انا نبشرک بغلام کہہ رہا ہے. تو کیا پتا چلا حضرت ایوب کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت ہارون کو، حضرت یحییٰ کو پکار رہا ہے تو یا کہہ کر پکار رہا ہے ان کے ناموں سے. لیکن کہیں بھی اپنے پیارے محبوب کو اللہ نے یا کہہ کر نہیں پکارا. جب اللہ کے محبوب سے مخاطب خدا ہوا تو قرآن میں ہمیں کیا دیکھنا نظر آ رہا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے. پھر یہ کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر کہہ رہا ہے، یا تاسین طٰہٰ و یاسین کہہ رہا ہے. تو الغرض نبی کی جب آنکھ کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ما زاغ البصر کہا. اور جب سینے کی بات آئی تو الم نشرح لک کہا. جب زلفوں کی بات آئی، چہرے کی بات آئی تو والضحیٰ کہا. جب زلفوں کی بات آئی تو واللیل اذا سجا کہا. جب ذکر کی بات آئی تو ورفعنا لک ذکرک کہا. ذکر کی بات آئی تو ورفعنا لک ذکرک کہا. کیا مطلب؟ جب وضو کر کے ہم قرآن کو کھول کر پڑھنے بیٹھتے ہیں، اگر معنوں پر توجہ کرتے ہیں تو کلام خدا کا ہے، لیکن مصطفیٰ کی ادائیں اس میں نظر آ رہی ہیں. مصطفیٰ کی ادائیں اس میں نظر آ رہی ہیں. یعنی پورا قرآن نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا. نور کی موتیاں لڑی بن گئی، نور کی موتیاں لڑی بن گئیں. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں. اور جب یہ دیکھا تو نعت نبی بن گئی. جب یہ دیکھا تو نعت نبی بن گئی. ورفعنا لک ذکرک. قرآن اور رسول کا مضبوط رشتہ ہے. قرآن اور رسول کا مضبوط رشتہ ہے. رسول جو کریں قرآن میں آیت نازل ہو جاتی ہے. رسول جو کریں قرآن میں آیت نظر آ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن ارادہ کیا
اے اللہ یا تو عمر ابن الخطاب یا ابو جہل دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت عطا فرما، کسی ایک کو ہدایت عطا فرما۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ایک ادا کیا ہے، میں بھی آگے جانے سے پہلے کہتا ہوں، قرآن کریم کے آیات نزول ہو جائے گی، رسول کنکری پھینکتے ہیں تو کیا ہو، قرآن کی آیت بن جاتی ہے۔ رسول اگر چلیں تو یہاں قرآن کی آیت نظر آ جاتی ہے۔ رسول معراج کا سفر کریں تو آیت قرآنیہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من اللیل لیلا من المسجد الی المدینہ، تو قرآن کی آیت نظر آ جاتی ہیں۔ جیسے ہی نبی کا کوئی عمل ہو جاتا ہے تو ہمیں قرآن کی آیت نظر آ جاتی ہے۔ یہ سب قرآن بیان کرتے ہیں۔ قرآن ہے، قرآن کہے نماز پڑھو، سکھائے نہیں۔ قرآن کہے نماز پڑھو، آداب نماز سکھائے ہیں نبی نے۔ قرآن کہے روزہ رکھو، نبی نے روزہ رکھ کر سکھایا کہ روزہ اس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کہے زکوٰۃ دو، نبی سمجھائیں کہ زکوٰۃ اس طرح ادا کی جاتی ہے۔ قرآن کہیں کہ حج کرو، نبی بتلا رہے ہیں کہ ارکان حج کس طرح کیے جاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادائیں ہمیں قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن دیتا ہے جواب۔ محمد رسول اللہ کی جو ادائیں ہیں وہ حکم خدا ہے، جو ادائیں ہیں وہ حکم خدا ہے۔ یہاں پر لقا کی تفسیر میں دو معنی آتے ہیں۔ ورفعنا لقا ذکرک جو کہا، لقا کی دو معنی آتی ہیں۔ ایک معنی آپ کی خاطر تاکہ آپ راضی ہو جائیں، آپ کی خاطر تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ دوسرا بلند کیا، عزت کیا، اور اس کے مالک آپ ہی ہیں۔ مفسرین قرآن فرماتے ہیں لقا کی تفسیر میں دو معنی لاتے ہیں۔ ایک کیا ہے، آپ ہی کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ دوسرا معنی کیا لیتے ہیں علماء کرام، بلند کیا، عزت دی، عزت دی اور دے کر چھینی نہیں، اور اختیار آپ کو دیا۔ آپ چاہے کسی کو عزت دیں، آپ چاہے کسی کو ذلت دیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت کا دینے والا خدا ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں عزت کس طرح پائی جاتی ہے، یعنی آپ کے خاطر تاکہ آپ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو بھی عطا کیا، یہ عطا کیا تو آپ کی مرضی کے مطابق، تاکہ وہ راضی ہو جائیں، تاکہ وہ راضی ہو جائیں۔ نبی فرمائے یا اللہ میں بھوکا ہوں تیرے دین کی خاطر، میں بھوکا رہا ہوں، تیری پیٹ پر پتھر باندھا رہا لیکن تیرے دین کی خاطر۔ ادھر خدا سے جواب آتا ہے اے محبوب میں نے تجھے جنت کا مالک بنا دیا تاکہ تو راضی ہو جائے، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ میں پیاسا ہوں تیرے دین کی خاطر تاکہ تو راضی ہو جائے۔ ادھر خدا جواب دے رہا ہے اے حبیب میں نے تمہیں حوض کوثر کا مالک بنا دیا تاکہ تم راضی ہو جاؤ۔ پھر نبی فرماتے ہیں یا اللہ میں نے وطن کو چھوڑا، اپنے آبائی وطن مکے کو چھوڑا، ہجرت کر کے مدینہ چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب میں تمہاری خاطر، تمہیں راضی کرنے کی خاطر قبلہ بدل دیا۔ تم نے وطن بدل دیا، میں نے قبلہ بدل دیا۔ پھر نبی فرماتے ہیں یا اللہ میدان کربلا میں میرے گھر والے، میرے جگر گوشے حسین کو پیاس و شدت کی عالم میں شہید کیا جائے گا۔ یا اللہ علی اصغر معصوم کو بھوکا پیاسا انہیں شہید کیا جائے گا۔ میری ہم شبی حضرت علی اکبر کو شہید کیا جائے گا۔ علم بردار حضرت کو بازوؤں کو کاٹ دیا جائے گا۔ اے اللہ یہ سب کچھ میں نے، میرا پورا گھرانہ لٹا رہا ہے تیرے دین کی خاطر۔ تو اللہ فرمائے گا اے محبوب جو کربلا والوں کی بات تم کر رہے ہو، میں حسین ابن علی کے ایک سجدے کی خاطر آپ کی ساری امت کو بخش دوں گا تاکہ تم راضی ہو جاؤ، تاکہ تم راضی ہو جاؤ۔ ورفعنا لک ذکرک۔ دوسرے معنی کی طرف آتا ہوں تیزی سے چونکہ وقت کا بھی لحاظ کر رہا ہوں۔ بلند کیا یا عزت کیا ان کے مالک اب آپ ہی ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جب کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو نبی کے قریب کر دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ جب کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو نبی کے قریب کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اب نبی سے دور کر دیتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ نبی کے ہم قریب ہیں یا نبی سے ہم دور ہیں۔ نبی سے قریب کب ہوتے ہیں؟ جب ان پر کثرت سے درود پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ نبی پر قریب کب ہوتے ہیں؟ جب ہمیں نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ نبی کے قریب ہم کم ہوتے ہیں؟ روزوں کو ہم رکھا کرتے ہیں۔ نبی کے قریب ہم کم ہوتے ہیں؟ راتوں تہجد گزار بن جاتے ہیں۔ نبی کے قریب ہم کم ہوتے ہیں؟ جب نبی کی سنتوں کو اپناتے ہیں۔ جب نبی کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے نبی کی خاطر، اور کسی کو نبی سے دور کرنا جب رب چاہتا ہے تو نبی سے دور کر دیتا ہے۔ مثلا اللہ کے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت عطا فرما، دین کی طرف لا دے۔ تو دوسرے دن صبح اللہ نے عمر بن خطاب کو اپنے پاک گھر کی طرف نہیں بھیجا، اپنے پاک گھر کی طرف نہیں بھیجا، اپنے بہن کے گھر گئے۔ جب آیات قرآنیہ کو سنے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب گئے، کعبے میں نہیں بھیجا، ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب بھیجا۔ اور اس قربت کا عالم یہ تھا کہ کفر چھٹ گیا اور ایمان کی بلندی نصیب ہوگی۔ کتنا بلند نصیب کیا، اتنا بلندی پر پہنچے، اتنا بلندی پر پہنچے جب وہ خلیفۃ المسلمین بنے تو تقریباً 45 ملکوں کے حاکم بنے، 45 ملکوں کے حاکم بنے۔ اور اتنا قریب اور اتنا بلندی کا معاملہ یہ رہا کہ عمر کچھ کہیں تو آیت قرآنیہ نازل ہو جائے، اور کون عمر جس راہ سے چلے تو اس راستے سے شیطان کا گزر نہیں ہوتا۔ کون عمر؟ نبی فرماتے ہیں وہ عمر بعد میرے کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ علماء کرام فرماتے ہیں پیدا کرنا اللہ تعالیٰ دنیا میں نبی کو کرنا چاہتا تو کسی دن بھی کر سکتا تھا، کیا وجہ یہ پیر ہی پسند کیا؟ جمعہ کیوں نہیں؟ جمعہ پہلی ہی عظمت والا دن تھا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اس عظمت والے دن سے تعلق نبی کو نہیں ہے، دن سے عظمت ہے۔ کوئی کہتا یہود و نصارہ ہفتہ اور اتوار کے لیے کہتے، ہفتہ اتوار اگر پیدائش ہوتی تو کہتے کہ ہماری عیدین کی وجہ سے بنائے گئے ہیں، لیکن پیر کو اس وقت کوئی بھی عید نہیں منائی جاتی تھی۔ تو پیر کے دن نبی کی پیدائش فرما کے کہا، اے نبی تمہاری پیدائش کی وجہ سے میں نے پیر کے دن کو بلند کیا، میں نے پیر کے دن کو بلند کیا۔ اگر چاہتا تو مولا رمضان کے مہینے میں پیدا فرماتا، شوال کے مہینے میں پیدا فرماتا، ذی الحج کے مہینے میں پیدا فرماتا، ماہ محرم میں پیدا فرماتا، لیکن کہا نہیں اے میرے محبوب یہ تو مہینے پہلے میں مقدس بنا چکا ہوں، میں تمہیں اس میں نہیں، میں تمہیں ربیع الاول میں پیدا کروں گا تاکہ تمہاری وجہ سے ربیع الاول کو بلندی اور عظمت ملے، تاکہ مل جائے۔ اگر پھر ایسے ہی چلو تو اگر شہروں کو دیکھا جائے تو انبیاء کا شہر بیت المقدس ہے، جس کے اطراف بے شمار نشانیاں ہم نے رکھی ہیں، وہ کہہ رہا ہے پیدا کرنا چاہتا تو بیت المقدس کے میں پیدا کرتا، جہاں ہریالی تھی، یہاں سوکھا موسم نہیں تھا جس طرح مکے کا۔ اگر پیدا کرنا چاہتا تو مصر میں پیدا کرتا، پیدا کرنا چاہتا تو ملک شام میں پیدا کرنا چاہتا، پیدا کرنا چاہتا تو ملک یمن میں پیدا کیا جاتا، پیدا کرنا چاہتا تو کسی اور کنٹری میں پیدا کیا جاتا تھا، لیکن اے محبوب نہیں، ان شہروں کو پہلے میں نے عظمت والا بنا چکا ہے پچھلے انبیاؤں کی وجہ سے۔ اب تمہیں ایسے مقام میں پیدا کروں گا، ایسے مقام میں پیدا کروں گا جہاں کوئی نہیں گیا تھا سوائے ابراہیم کے۔ تمہیں اس طرف جانا ہوگا، تمہیں مکے میں پیدا ہونا ہوگا۔ مکے کو عظمت مل رہی ہے تمہاری وجہ سے، تم پیدا ہو جاؤ۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، قرآن میں بتایا جا رہا ہے، مفسرین قرآن فرماتے ہیں اللہ قسم کھا رہا ہے شہر مکہ کی، اس لیے نہیں کہ وہاں پر کعبہ ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں پہ حتیم ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں پہ حجر اسود ہے، اس لیے نہیں کہ مقام ابراہیم ہے، اس لیے نہیں کہ صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں، اس لیے نہیں کہ مینا مزدلفہ عرفات ہے، اس لیے نہیں کہ اور دیگر مقدس مقامات وہاں پر ہیں، لیکن اے محبوب قسم ہے مجھے اپنے ربوبیت کی، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اس لیے کہ تم وہاں پیدا کیے گئے۔ تو مکے کو عظمت بھی ملی تو کسی سے؟ نبی سے ملی۔ جب مدینہ چلے گئے تو اب عظمت کس کو مل گئی؟ مدینے کو مل گئی۔ اگر کاش ہجرت نہ ہوتی،
مکے میں ہی نبی رہ جاتے، مکے میں ہی ان کی آخری قیامگاہ ہو جاتی، تو کوئی حج کے لیے جاتا تو یہ کہتا کہ میں تو عمرہ کے لیے حج کے لیے گیا تھا، نبی کی زیارت کے لیے نہیں۔ اور نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جو حج و عمرہ کے لیے آئے اور میری زیارت کو نہ آئے، اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ پھر فرماتے ہیں نبی جو حج و عمرہ کے لیے آئے اور میرے در پر آ جائے تو کل روز محشر میں اس کی شفاعت کی ضمانت کر دوں گا، میں شفاعت کی ضمانت کر دوں گا۔ تو لہٰذا افضلیت مدینے کو بھی ملی تو کس سے ملی؟ نبی سے ملی۔ پھر فرمایا خدا یہ چاہتا تھا کہ مدینے کو عزت اور بلندی بھی ملے نبی سے۔ کیا سمجھے؟ جو نبی کے قریب ہو جاتا ہے وہ صدیق بن جاتا ہے، جو نبی کے قریب بن جاتا ہے وہ عمر فاروق بن جاتا ہے، جو نبی کے قریب ہوتا ہے وہ عثمان غنی بن جاتا ہے، جو نبی کے قریب ہوتا ہے وہ علی حیدر کرار بن جاتا ہے، جو نبی کے قریب ہو جاتا ہے وہ بلال بن جاتا ہے، جو نبی کے قریب جاتا ہے وہ ابو ذر غفاری بن جاتا ہے، جو نبی کے قریب جاتا ہے وہ سلمان فارسی بن جاتا ہے، جو نبی کے قریب جاتے ہیں وہ مرگ صحابہ کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں، ایمان کی حالت میں جو دیکھ لیتے ہیں اور کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور نبی کے قریب غوث گئے، غوث اعظم بنے، نبی کے قریب معین الدین گئے اور بزرگان خواجگان چشت ٹھہرائے۔ تو نبی کی قربت کیا عطا کرتی ہے؟ بلندی اور عزت عطا کرتی ہے۔ اگر کوئی زمانے میں سرخرو ہونا چاہتا ہے، بلندی کے منصب پر فائز ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا چرچا اگر دنیا میں عام کر دے تو وہ ایک ہی کام کرے، کوئی اور کام نہ کرے، صرف نبی کے قریب وہ چلا جائے، صرف وہ نبی کے قریب چلا جائے۔ جب نبی کے قریب چلے جاتا ہے تو اس بندہ یا بندی کو اللہ تعالیٰ اتنا بلند مرتبہ ہوتا ہے، مر کر بھی اگر وہ مٹی میں چلے جائیں تو ان کے نام کا چرچا دنیا میں بجاتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ رہا ورفعنا لک ذکر کی گفتگو جو مسلسل آپ 3 دن سے سن چکے ہیں، اور کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں اور اصرار بھی لوگوں کا یہ ہے۔ حضرت ہم یہ سوچ کر آئے تھے آج نور کا تذکرہ ہوا، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ توفیق مجھے کل دی تو نور پر کچھ گفتگو انشاءاللہ کل سے میں جسارت کروں گا نور پر بولنے کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ من عاجزم من عاصیم من بے قسم حال منا یا شافعِ روز جزا پرسان توئی۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع حالنا، اننا فی بیرہم مغرقن خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ پروردگارہ کریمہ بادشاہ بندہ نوازا، آج کی اس محفل میلاد میں جو قرآن شریف کی تلاوت، نعت شریف کے گلدستے پیش کیے اور بارگاہ رسالت میں جو بھی تعریف و توصیف جس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، بے شک اور جو تو ہماری ان ناقص زبانوں سے حبیب پاک کی بارگاہ کی جو تعریف کیا کرایا ہے، یا اللہ تو اسے قبول فرما، اور بارگاہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں قبول فرما کر اس محفل میلاد کی جو رونقیں ہیں، یا اللہ اس ایک مجلس ہی کی رونق کو پوری دنیا میں تو جو ہے پر نور بنا، اور پوری دنیا میں جتنے بھی مصائب ہیں، مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یا اللہ جو بھی آفتیں بلائیں ہیں، خصوصاً وہ فلسطین کے جو معاملات ہیں، یا اللہ ان سرکار پاک کی اس محفلوں کی رونقوں کے صدقے میں ان کو سکون صحت سلامتی کے ساتھ زندگیاں گزارنے کے لیے تمام مظالموں کا خاتمہ کرنا۔
सरकार जब पैदा हुए थे या अल्लाह तो जो है कैसर व कुसरा के जो है वो कंगन गिर गए थे। या अल्लाह तेरे यहाँ कोई चीज की कमी नहीं है परवरदिगार, तो गैब से परवरदिगार हर तरफ से इस मिलाद के सदक़े में खुशी खुशहाली अता फरमा। या अल्लाह हर तरफ से सुकून दिल, सुकून कल्ब, सुकून ज़हन अता फरमा। हर तरफ से हर एक को कोई उम्मत मुस्लिमा मिल्लत इस्लामिया के मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवानों से लेकर पूरी आलम इंसानियत में सुकून अता फरमा, सेहत अता फरमा। या अल्लाह हमारे आइंदा आने वाली नस्ल में जो बच्चे हैं या अल्लाह उनके अंदर या अल्लाह इन मिलादों की रौनक को कायम व दायम है, और हमारी क़यामत तक आने वाली नस्ल को या अल्लाह इन मिलादों के इनेकाद करने के वास्ते तो पूरी तौफीक। या अल्लाह उन्हीं से परवरदिगार हम लोगों की मग़फ़िरत होती है, बख्शिश होती है। या अल्लाह हमारी आल औलाद को भी हबीब पाक का सच्चा व पक्का गुलाम बना दे परवरदिगार। या अल्लाह इस महफिलों के सदक़े में परवरदिगार जितने भी गुनहगार हैं तो गफूरुर रहीम है, रहमते लिल आलमीन के सदक़े में या अल्लाह हक़ ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम, दो करीमों में गुनहगार की बनाई है। तो या अल्लाह हम सब के गुनाह खता को माफ़ फरमा, हर एक तरफ से तू हम पर रहम करम के फैसले फरमा। हमारे में जितने भी मरहूमीन इस दुनिया से गुजर चुके हैं या अल्लाह उनके हर गुनाह खता को माफ फरमा, खबरों को इन महाफिल के नूर से पुरनूर फरमा कर उन सब की बार बार मग़फ़िरत फरमा, दरजात को बुलंद फरमा। खुसूसन परवरदिगार हमारे समीर और सादिक बिलाल के वालिद बुजुर्गवार सैयद अयाज साहब की रूह को इसका सवाब पहुंचा, उनकी कब्र को इस नूरानी महफिलों के नूर से पुरनूर फरमा। या अल्लाह हमारे समीर सादिक बिलाल के दादा दादी नाना नानी उनके खानदान कबीले के जितने भी मरहूमीन इस दुनिया से गुजरे हैं या अल्लाह उन सब की खबरों में इन महफिल की नूर का सदका अता फरमा, पुरनूर फरमा। या अल्लाह उनको नूरानी तख्त पर जलवा अफरोज फरमा, उन सब की बार बार मग़फ़िरत फरमा, साहिब सज्जादा के इल्म में बरकत अता फरमा। और हमारे आरिफ साहब तो मारूजा लेकर आए थे, उनके बहन भी हैं अमजद हुसैन साहब हमारे मामू हैं। या अल्लाह अलील हैं परवरदिगार इन सरकार की महफिलों के सदक़े में उनको चुस्ती व चालाकी अता फरमा, उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह उनके घर में खुशी खुशहाली अता फरमा, हर तरफ से खैर व आफियत से उम्र को और दूर दे परवरदिगार, बेहतरीन शख्सियतों के लिए बेहतरीन मामले अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। कल की महफिल हमारे कलीमुल्लाह शफीउल्लाह के मकान में होगी जो अम्बेडकर कॉलेज के करीब है। इंशाअल्लाह ग्रुप में लोकेशन भी शेयर किया जाएगा। तो कल भी आप अपनी शिरकत सरकार की महफिल में जनाब मरहूम लई अहमद साहब के घर में जरूर तशरीफ लाए। कल इंशाअल्लाह जितने भी खुलफा हैं उनको भरपूर मौका दिया जाएगा। भरपूर से मुराद 5-5 मिनट 2-2 मिनट में भरपूर मौका दिया जाएगा। मैं होना तो सुम्मुम बुकमुन तो ताकि उनकी हसरत भी जो 5-5 मिनट कहकर वो हसरत को नहीं निकाल पा रहे हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नबी की तारीफ और तौसीफ और सीरत बयान करके अपने खुल्क को मुनव्वर करें। ऐ मेरे तैबा के दाता एक दिन ऐसा भी आता
جب مدینے کو میں جاتا حال دل رو رو سناتا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا زینت عرش اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیعنا روز جزا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یاد ہے نا ابھی کل ہمارے شفیع اللہ کلیم اللہ صاحب کے گھر میں مؤدبانہ گزارش شہادت ہو جائے ہمارے رضوی صاحب سے پورا ادب گزارش ہے